صفحہ نمبر 77 آیت نمبر 38 سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو کہ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ اللہ کی ذات پہ اور نہ آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جن کا ساتھی شیطان ہو گیا تو ان کا ساتھی بڑا برا ہو گیا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کو کیا نقصان ہوتا اگر یہ اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی ان کو جانتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی لائے تو اس کا کئی گنا بدلہ دے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں انفاق للہ اور انفاق للناس کا ذکر فرماتے ہیں۔ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ ریاکاری کے لیے مال کا خرچ نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے ہو۔ کفار کو چونکہ آخرت کا یقین ہی نہیں تھا، وہ تو دنیاوی دکھاوے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ کبھی شیطان یہ بھی کرتا ہے کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا تھا، اب کسی انسان نے دیکھ لیا تو اب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ تو اس آدمی کے دکھاوے کے لیے مال کا خرچ ہو رہا ہے، یہ خرچ نہ کرنا۔ شیطان کسی بھی بہانے آدمی کو نیک کام سے روکتا ہے۔ ہر کام کے ابتدا میں نیت ٹھیک رکھنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، باقی بعد میں وسوسہ آئے، دل میں خیال آئے، اتفاقاً کوئی آ کے دیکھ لے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ابتدا میں، عمل کے ابتدا میں جو نیت ہوگی اسی پہ فیصلہ ہوگا۔ بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے یہ عمل تو فلان کے لیے ہو گیا، اس نے دیکھ لیا۔ ہمارے بڑے استاد جی اکثر فرمایا کرتے تھے ابتدا میں نیت کو ٹھٹولو، نیت درست ہے، بعد میں وساوس اور خطرات سے کوئی نقصان نہیں ہے۔
انسان تو وسوسوں کو نہیں روک سکتا، یہ تو دل میں بے اختیار آتے رہتے ہیں۔ اور جب انفاق للہ ہو تو اس میں برکت ہوگی، آخرت کی کمائی کی لالچ ہو، دنیاوی کمائی کی حرص و لالچ نہ ہو، صدقہ اللہ کے لیے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، دو مسافر سفر کر رہے تھے، تھک گئے، کھانے کا ارادہ کیا، راستے کے کنارے یک طرف بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اس نے اپنی روٹی کھول کے رکھ دی، دوسرے نے بطور توشہ 5 روٹیاں گھر سے اٹھائی تھیں، اس نے وہی رکھ دی۔ دونوں کھانے کے لیے بیٹھنے والے تھے کہ تیسرا مسافر قریب سے گزرنے لگا، اس نے سلام کیا تو انہوں نے ان کو کھانے کی دعوت دی، وہ ساتھ بیٹھ گیا، بھوک لگی تھی اس کو۔ اور یہ ادب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو وہی ان پہ سلام کرے جس کو کھانا کھانے کی حاجت ہو۔ جب کھانا کھانے کا ارادہ نہیں ہے تو کھانا کھانے والے لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن کو سلام کیا، جو بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ان کو چاہیے کہ اگر کچھ نہ کچھ وسعت ہو تو جنہوں نے سلام کیا تو خیال ہے کہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، اس کو بٹھانا چاہیے۔ تو انہوں نے سلام کا جواب دے کے ان کو کھانے پہ بٹھایا، تینوں نے خوب کھانا کھا لیا۔ وہ جو تیسرا آ کے بیٹھ گیا تھا، جس کا توشہ نہیں تھا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، ان دونوں کی روٹیاں کھا گئے ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ جب جانے لگا تو اس نے 8 درہم ان کے حوالے کیے، یہ 8 درہم لے لینا۔ اب وہ چلا گیا، یہ دونوں وہ صدقہ کے بجائے دنیاوی لالچ میں آ گئے۔ روایت میں ہے کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں، وہ اس بندے کو جس کی 3 روٹیاں تھیں ان کو 3 درہم دیے۔ اس نے انکار کیا، نہیں، میرا حق 4 درہم کا ہے، مجھے 4 درہم دو۔ اس نے کہا یہ 3 لے لینا، یہ 5 میں لے لوں گا۔ وہ 5 لینے پہ اصرار کر رہا تھا، وہ دوسرا 4 مانگ رہا تھا کہ 4 آپ لے لیں، 4 میں لے لوں۔ اس پہ دونوں کی بات نہیں بنی، یہاں تک کہ معاملہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا بیان سنا تو بڑے ذکی اور علم والی شخصیت تھی۔ جو 3 درہم لینے سے انکار کر رہا تھا، اس سے فرمایا کہ دیکھو یہ 3 لے لینا، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اس نے کہا میرا حق 4 بنتا ہے، 4 درہم میرا حق ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حق کی بات نہ کرنا، اگر بات حق پہ آ گئی، انصاف میں کروں تو آپ کا صرف 1 درہم بن رہا ہے۔ انصاف کی بات کرتے ہو، حق کی بات کرتے ہو تو 1 درہم کے مستحق ہو۔ یہ 2 اضافی دے رہا ہے، بس اس کو قبول کرو، 3 لو۔
اس نے کہا اگر آپ نے مجھے انصاف کے ساتھ 1 درہم شریعت میں ثابت کیا تو میں بالکل 1 درہم لینے پہ بخوشی راضی ہوں گا۔ میرا بھی توشاتا اس کا بھی توشاتا، کیسے آپ میرے لیے 1 درہم شریعت میں ثابت کر سکو گے؟ اس کو کیا پتا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جس کو حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ۔ اس نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھو آپ کی 3 روٹیاں تھیں، اس بندے کی 5 روٹیاں تھیں، کل 8 روٹیاں ہو گئی۔ 3 بندے ابتدا سے آخر تک کھانے میں شریک رہے، ہاں شریک رہے۔ 8 تو 3 پہ ہم تقسیم نہیں کر سکتے، 8 روٹیاں 3 بندوں پہ برابر برابر تقسیم نہیں ہوتی، تو لا محالہ ہم نے روٹی کو تقسیم کرنا ہوگا۔ 1 روٹی کے ہم 3 ٹکڑے بنا لیں گے، تو 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر کے 8 3 24 پیس ہو گئے روٹی کے۔ ہر بندے نے 8 پیس کھائے ہیں، 24 پیس ہو گئے، تو پتہ چلا کہ ہر بندے نے جب برابر کھائے، سب نے آخر تک شریک رہے، تو ہر آدمی نے 8 پیس کھائے ہیں۔ اب دیکھا جائے آپ کی 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیوں کے 9 پیس بنتے ہیں۔ 8 پیس تو آپ نے خود کھائے ہیں، 1 پیس آپ کا بچا ہے۔ اس بندے کے 5 روٹیاں تھیں، اس کے 15 پیس بنتے ہیں۔ 8 اس نے خود کھائے ہیں، 7 اس کے بچے، 1 آپ کا بچا۔ 8 پیس مہمان نے کھائے جس نے 8 درہم ادا کیے۔ 8 پیس کا کے 8 درہم دیے، تو 7 پیس اس کے کھا چکا ہے، 1 پیس آپ کا کھا چکا ہے، لہٰذا 7 درہم کا یہ مستحق ہے، 1 درہم کے آپ مستحق ہیں۔ تو اب وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اب مجھے 1 درہم قبول ہے۔ انسان حریص ہے، کبھی دنیاوی لالچ میں آ جاتا ہے، آخرت کے حوالے سے انسان نیکی کا حریص رہے، ہر موقع کو غنیمت سمجھے، اور زبان نیکیوں کی مشین ہے۔ اکابر فرماتے ہیں، ہمارے بڑے استاد جی اکثر ہمیں فرمایا کرتے تھے، زبان نیکیوں کی مشین ہے، اگر اس کو استعمال کی جائے تو انسان آخرت کی نیکی کا حریص رہے، دنیا میں بھی برکت آئے گی، دنیا میں بھی برکت ہوگی، لیکن حرص آخرت کی ہو، لالچ آخرت کی ہو، مال خرچ کرنے میں اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ بعض لوگ اس نیت سے مال خرچ کرتے ہیں کہ دنیا میں میرا مال بڑھ جائے، مال بڑھتا تو ہے، لیکن نیت یہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ دنیا میں میرا مال بڑھ جائے۔ نیت یہ کریں گے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، بس کام ہو گیا، اب پھر دنیا میں بھی مال میں بھی برکت آئے گی۔ تو قرآن کریم خرچ کے حوالے سے ذکر فرماتا ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ، وہ لوگ جو کہ اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پہ ان کو ایمان ہے، ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو اس کا ساتھی بڑا برا ہو گیا ہے، وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا
کہ یا اللہ پہ ایمان لاتے کیا اچھا ہوتا، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے کیا اچھا ہوتا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں پہ عالم ہیں، جانتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی وہ ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر آپ نیکی کریں تو کئی گنا بڑھا کے اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس سے بڑھ کے اپنی طرف سے اپنے بندوں کو اجر عظیم بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما۔ جتنی زندگی ہماری رہتی ہے اللہ آپ کے علم میں ہے، ہمیں علم نہیں، یا اللہ اعمال صالحہ میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ یا ہمارے جوانوں کی جماعت آئی ہے، ان کے لیے دعا فرما، یا اللہ ان کی جوانی میں برکتیں نصیب فرما، ان کی عیسائی قبول فرما، پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔